اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم منتخب ہوئے ہیں اس قوم کی خدمت کے لیے، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمال مہربانی سے اس کے لیے ہمیں طاقت عطا فرمائے اور ہماری رہنمائی کرے کہ ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے شبانہ روز ان کی خدمت میں جٹ جائیں اور پاکستان کو مل کر، سب مل کر، جو کابینہ میں جو آپ آنریبل پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، پاکستان کے عوام، پاکستان کی پارلیمنٹ، صوبے، مل کر ہم سب پاکستان کی ایک نئے ولولے اور کمٹمنٹ کے ساتھ خدمت کریں اور تاریخ میں ہمارا یہ ذکر ہو سکے کہ ہم نے حد المقدور خدمت کی تھی، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں قوم نے ایک سپلٹ مینڈیٹ دیا اور مختلف پارٹیوں کو مینڈیٹ ملا، جس میں پی ایم ایل شامل ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہاں پر موجود ہمارے جو اتحادی پارٹیز، ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور ہمیں سب کا احترام کرنا ہوگا۔ اور اس مینڈیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اب مل کر اپنی توانائیاں مجتمع کریں اور مل کر ہم اس خدمت کے سفر کی طرف سے تیزی سے ہم قدم اٹھائیں۔ جو پچھلی 16 ماہ میں جو ہماری حکومت تھی، اس کی کارکردگی پوری قوم نے دیکھی، لیکن انتہائی عاجزی کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے بڑی جو خدمت تھی اس حکومت کی کہ قوم کو دیوالیہ ہونے سے اس حکومت نے بچا لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئی تو ہماری جو اکنامک سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہی، وہ مزید ابتر نہیں ہوئی۔ گو کہ آج اب ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، اور جس طرح میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں خدمت عوام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ چوائسز تھی کہ جناب ہم should we be silent spectators اور be counted۔ تو قومی ذمہ داری نے، سیاسی ذمہ داری نے، بطور ایک پاکستانی، بطور ایک مسلمان، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری ایک سب سے بڑی اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کچھ ہو جائے، حالات کچھ ہو، اب ہم انشاءاللہ اس ملک کی ذمہ داری کا بوجھ سنبھالیں گے کہ جب ہم نے حزب مخالف کو انوائٹ کیا تھا، وہ حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، تو ظاہر ہے پھر یہ ذمہ داری ہم نے سنبھالنی تھی، اور اس کا اب تقاضا یہ ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم تیزی سے اس سفر کی طرف روانہ ہوں جس کا عوام کو انتظار ہے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل پہلا روزہ ہے انشاءاللہ پاکستان میں۔ اب سب کو مبارک ہو، رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پوری قوم یعنی فجر کے وقت بھی، تہجد کے وقت بھی، تراویح کے وقت بھی سر مسجود ہوگی، اور رب تعالیٰ سے ہم اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگیں گے اور پاکستان کی خوشحالی و ترقی کے لیے ہم دعائیں کریں گے۔ تو اس رمضان شریف میں جو پیکج جو وفاقی حکومت نے دیا ہے وہ 7 ارب روپے نہیں بلکہ 12 ارب روپے ہے، اور 12 ارب روپے کی تفصیل جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ اس میں یوٹیلیٹی سٹورز میں جو اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی قیمتیں
وہ ارزاں قیمتوں میں مہیا ہوں گی دکانوں پر. موبائل بھی جو یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں وہ پچھلے سال بھی ہم نے اس کا اجرا کیا تھا, اس کو دوبارہ اس کو ہم عروج عمل لا رہے ہیں. اس کے علاوہ بیسپ کے ذریعے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اربوں روپے ہم دے رہے ہیں, جو اس کیٹیگری میں جو کروڑوں لوگ جس میں شامل ہیں ان کو بھی اضافی کیش ان کو مہیا کیا جا رہا ہے. تو اس طرح یہ 12 ارب روپے کا پیکج یہ انشاءاللہ اب اس کا اجرا ہو چکا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں یہ یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں وہاں پر ان کی پوری طرح مانیٹرنگ کی جائے اور انشور کیا جائے کہ عام آدمی کو جو اس کا حقدار ہے ان کو انہی قیمتوں پر وہ اشیاء مہیا ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے, اور ان کی جو اویلیبلٹی ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو. آج میں اس میٹنگ کو صرف چند جو پوائنٹس کے اوپر میں اس کو میں کروں گا. سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس قوم کو وہ ہے مہنگائی, کہ اس میں ہم کس طرح کمی لا سکتے ہیں, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. لیکن حکومت وقت کا ہم وفاق مل کر صوبوں کے ساتھ, صوبائی حکومتوں کے ساتھ, پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کہ ہم, اور خاص طور پر اس شہر رمضان میں ہم اشیاء کی قیمتوں کو کس طرح مینیج کریں اور کنٹرول کریں. یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے اور پہلا ٹیسٹ ہے, یہ پہلا امتحان ہے. اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس میں آپ پوری طرح آپ شامل ہو جائیں اور انشور کریں کہ اپنے وفاق کے جو ٹیریٹری ادارے ہیں وہاں پر تو کلیتاً خالصتاً ہماری ذمہ داری ہے, اور وہاں میں بالکل واضح کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ول ناٹ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف ڈسٹربنس, کہ پرائسز میں کوئی وہاں پر خرابی ہو, کوئی وہاں پر کوئی اویلیبلٹی کا پرابلم ہو, دیٹ آئی ول ناٹ ٹالریٹ ایٹ آل. اس کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ کا نظام ہے, اور صوبے کے ساتھ مل کر جو کچھ انٹیریئر منسٹر یہاں پر تشریف فرما ہے, جو کچھ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, جو بھی ہماری جو کیپیسٹی ان کو مہیا کر سکتے ہیں ہم دیں, تاکہ یہ مل کر ہم انشاءاللہ یہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکیں. اور مہنگائی کے حوالے سے ہمیں پوری کوشش کریں کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف دلوایا جا سکے. اب دیکھیے کہ میں ریپیٹیشن کے بغیر میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت تکلیف دہ ہے کہ ایک طرف جو عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا ہے, غریب آدمی غربت کے ہاتھوں مارا گیا ہے, اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر اشرافیہ نہ صرف وہ 80 سے زیادہ بلکہ 90% وسائل کے اوپر وہ اس کی قبضہ ہو, اور ساتھ پھر جو اس کا ایک فرض ہے وہ ادا نہ کرے, تو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو اسپرٹ ہے اس کے سریم اس کے خلاف ہے. اس کے لہٰذا آج اگر 500 ارب روپے بجلی کے مد میں یا 400 ارب روپے چوری ہوتے ہیں سالانہ, اس میں غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ اور پھر جو بلنگ جو ہے وہ بھی اپنا ملی بھگت سے غریب آدمی کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں, ایلیٹ سبسڈی, اشرافیہ کو جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کا کیا اس کا جواز ہے؟ کوئی اس کا جواز ہے کہ غریب آدمی تو مہنگائی میں پھنس جائے اور ایلیٹ جو کلاس کو سبسڈی ملے؟
یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا تفاوت ہے, اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ جتنی جلدی اس کو ہم ختم کریں گے اتنا بھلا اس قوم کا ہوگا. تیسری بات آپ دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے, جس کو گردشی قرضہ کہتے ہیں, گیس کا, بجلی کا, اب یہ ملا کے تقریباً 5,000 ارب روپے ہے, یعنی 5 کھرب یا 5 ٹریلین روپیز کا تک جا پہنچا ہے. اور اس کے کئی اس کے فیکٹرز ہیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. صرف ایک بات کروں اور بات آپ کو قریب سے سمجھ آ جائے گی کہ سرکاری ڈومین میں, یعنی سرکاری محکمے میں, یہ جو جینکوز ہے, جینکوز جو کوئی سرکار خالصاً سرکار چلاتی ہے, وہاں پر جنکس ہیں, جنک پلانٹس جو کہ ڈیزل گزلنگ پلانٹس ہیں, اور اس کی جو بجلی وہ بنتی ہے کچھ شاید 60 روپے یا 70 روپے پر یونٹ اس کی لاگت ہے. اس کو اگر بند کر دیں, اس جنگ کو, جو جنکو کے نام پر جنگ ہے, تو آپ کو ایک حد تک آپ وہاں پر اپنے لاسز جو ہیں, نقصانات آپ کم کر لیں گے. مگر بات ہوتی ہے, عمل نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ مافیا, وہ ویسٹڈ انٹرسٹ, وہ پیراسائٹس. وگرنہ ایسے پلانٹس, اب بجلی ویسے ہی سرپلس ہے, ہزاروں میگا واٹ بجلی سرپلس ہے. اس کا تو ہم نے سوچا نہیں کہ بھئی سرپلس بجلی کو, اس کی کھپت, اس کی پروڈکٹیو یعنی منافع بخش کھپت کس طرح کی جائے. اس کی کوئی انوویٹو اس کی منصوبہ بندی وہ تو نہیں ہے. وہ جو جنک جو ہے جنکس میں, وہ چلنے چاہیے. اور اس کی سب کو پتہ ہے, یہ ڈیزل مافیا, یہ مشینری کی پرزوں کی خرید و فروخت, اور خدا جانے اور کیا کیا اس میں بلائیں شامل ہیں. لیس سیٹ دین بیٹر کہ ہمیں یہ وہ خرافات ہیں, یہ وہ جو کینسر ہے, موذی کینسر, جس نے ہمارے اس خاکی جسم کو بالکل اس کو کھوکھلا کر دیا ہے. میں اور بھی بے شمار یہاں پر مثالیں دے سکتا ہوں. میں نے پی آئی کی مثال اس دن دی آپ کو, 825 ارب روپے کا قرضہ. یہ جو ایس او ایز ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, کئی 100 ارب روپے سال کا لاس ان کا ہے. یہ آپ کی جو, جس میں ڈسکس شامل ہیں, جس میں آپ کے اور بے شمار ادارے شامل ہیں, اور وہاں پر سرکار بیٹھی ہے, تنخواہیں دی جا رہی ہیں, اور نقصانات ہو رہے ہیں, اور پیسہ ادھار لے کے نقصان پورا کیا جا رہا ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو کیا اگر 76 سال بعد ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر اپنی جو تنخواہیں ہیں سرکار کی, وہ بھی ہم اپنا ادھار لے کے دے رہے ہیں, اور اس کا ہم نزلہ غریب آدمی کے اوپر ہم اس کو پھینک دیں, اور اس کے اوپر بوجھ ڈالیں. جو ایماندار جو ٹیکس پیئرز ہیں, جو والنٹیرلی جو اپنا کروڑ روپے ارب روپے ادا کرتے ہیں, ان کو ہم مزید انہیں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور ٹیکس بیس نہ بڑھائیں. کل بات ہو رہی تھی کہ جی ریٹیلر کے اوپر اپنا ٹیکس لگانا چاہیے کیونکہ یہ تقاضا کر رہے ہیں انٹرنیشنل ادارے جو بھی ہیں, آپ جانتے ہیں. پر ریٹیلر کی بات تو بعد میں آتی ہے, ہول سیلر کہاں گیا؟ یعنی ہول سیلر غائب, اور ریٹیلر کو آپ پکڑیں, ایک دکاندار کو جو بڑی مشکل سے اپنی روزی کماتا ہے, چھوٹا دکاندار, اس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ہے کانٹرڈکشنز, یہ ہیں وہ ویسٹرن انٹرسٹ جس نے آج اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ اٹس ڈو اور ڈائی, اٹس ناؤ اور نیور, پرفارم اور پیرش. تو میں بڑے ادب سے یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, بہت ادب سے, کہ تمام آنریبل ممبرز آف میری جو کابینہ کے ہیں, کہ آج ہمیں اگر جس ذمہ داری سنبھالی ہے, یہ بیڑا اٹھایا ہے, تو نہ یہ وزارتیں بانٹنے کا معاملہ ہے, نہ یہ میرا اور تیرا ہے, یہ ہمارا ہے, ہمارا کاز, ہماری ذمہ داری. اس کے لیے ہمیں اپنا فل فار, اور یہ جرنی ہے, میں نے تقریر میں بھی کہا تھا, پھر دہراتا ہوں, اٹس اے جرنی فل آف بلڈ, سویٹ اینڈ سیکریفائس, نتھنگ ایلس.
راستے میں ہمالیہ نما ہمیں چیلنجز آنے ہیں، سمندر آنے ہیں، بڑے بڑے گہرے مسائل کے، مشکلات کے، مگر وہی قومیں وہ تیر کے کنارے پہ لگتی ہیں جن میں جستجو ہو اور لڑ مرنے کا پورا اس پہ ان میں ایک جذبہ ہو، مل کر آپس میں لڑائیاں نہیں لڑنی، آپس کی جنگیں نہیں لڑنی، غربت کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، بے روزگاری کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، مہنگائی کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہے، کرپشن کے خلاف مل کے جنگ لڑنی ہے۔ اب یہ میں نے پورے ایک ہفتہ جو میں نے اوتھ اٹھایا تو میں نے پورا الحمدللہ ہفتہ میں نے لی ہیں، پریزنٹیشن لی ہیں، اور ہر شعبے کی، آپ کی ایف بی آر کی جو ہماری ریونیو ہے، ہمارے جو دوسرے جو معاملات ہیں، ان سب کے اوپر میں نے میٹنگز لی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کا جو ایف بی آر ہے، جتنا سال کا ریونیو اکٹھا کرتا ہے، ایک اندازہ ہے، خدا جانتا ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ اگر 100 روپے محصولات کی مد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو 300 روپے جو ہیں وہ بالکل جیبیں اس سے گرم ہوتی ہیں، یعنی 3 گنا زیادہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ زیادہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ حامی ہوں کہ ٹیکس کو ہمیں ٹیکس سلیبس کم کرنے چاہیے تاکہ بزنس بھی چلے، روزگار بھی چلے، اور جو بیس جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے۔ لیکن جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا اور آپ کی جو مختلف مدات ہیں، اگر 100 روپیہ اکٹھا ہوتا ہے سال کا تو 300 روپیہ اپنا غائب، یعنی اس کا مطلب اگر 1000 ارب اکٹھا ہوتا ہے تو 3000 غائب، اگر 2000 ارب اکٹھا ہوتا ہے تو 6000 غائب، یعنی یہ ریشو ہے سائفننگ آف کی، لیکیج کی۔ تو پھر ادھار نہیں لینا تو پھر کیا لینا ہے؟ ملک تباہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ پاکستان کی معاشی تباہی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہیں وہ چیلنجز، یہ ہیں وہ مشکلات جس کا آج مجھے سامنا ہے، آپ کو اور پوری قوم کو سامنا ہے، اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ منتخب حکومت کی۔ عوام نے ہمیں ذمہ دار اب ٹھہرانا ہے، ہمیں انہوں نے اگر یہ ووٹ دیا ہے تو ان کی اب آپ جواب دیں، ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب دیں اور عوام کو جواب دیں۔ میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی کولیگز کی خدمت میں کہ ناؤ وی ول ناٹ ڈیتھر اور ڈیلے تھنگ، نو ویسٹ آف ٹائم، ایک سیکنڈ کا بھی وقت کا ضیاع جو ہے میں قبول نہیں کروں گا۔ اور آپ میری ٹیم ہیں، بہت قابل لوگ ہیں، اپنا اٹس اے کمبینیشن آف یوتھ اینڈ ایکسپیرئنس جو میرے سامنے موجود ہیں، تجربہ اور جواں خون، یہی مل کر ایک انجن بنتا ہے جو قوموں کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انشاءاللہ آپ اس میں ایک پوری ایک ایبسلوٹ کنوکشن کے ساتھ، ایک صادق جذبوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم صمیم کے ساتھ اور صمیم قلب کے ساتھ آپ انشاءاللہ اس سفر میں میرے جرنی میں میرے ساتھی بنیں گے، اور ہم مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ ایزیئر سیڈ دین ڈن، جملہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا جو ہے وہ نہ صرف مشکل ہے، آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے، مگر وہی قومیں آگے بڑھی ہیں، وہی قومیں انہوں نے پہاڑ اور دریا انہوں نے عبور کیے، جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہر صورت ہم اپنی منزل پائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تو اس کی مرضی، اس کی شان ہے، وہ مالک ہے، لیکن وہ محنت رائے گاہ نہیں کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ ہم تو خیر اس دین کے ہم پیروکار ہیں، 14 سال پہلے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت، ہم تو اس دین کے پیروکار جو محنت کی بات کرتا ہے کہ نماز ادا کرو اور نکل جاؤ اپنے رزق کی تلاش میں۔ اللہ تعالیٰ تو جو اس دین کو فالو بھی نہیں کرتے ان کی بھی محنت ظاہر نہیں کرتا۔ تو جو اس مالک کو ماننے والے ہیں، اسلام کے دائی ہیں، ان کی محنت کیوں اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا؟ لیکن پھوکوں سے نہیں، کسی صورت بھی، اور
جادو ٹون صرف اور صرف محنت اور مسلسل محنت اور محنت. اس کے ذریعے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قربانی کا جذبہ ہوگا, اظہار کا جذبہ ہوگا, محنت کا جذبہ ہوگا, تو ہماری کشتی ضرور مہندار سے نکل کنارے لگے گی انشاءاللہ. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اٹ لائک لائف اینڈ ڈیتھ, ہم اس میں کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, میں بھی یہ جو برسات کی وجہ سے جو تباہی ہوئی بلوچستان میں, کے پی میں, آزاد کشمیر میں, ابھی وہاں پر ہو کے آیا ہے, کس طرح ان کے پیارے ان کو بچڑ گئے, ماؤں کی گودیں, ان کی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں. تو یہ قدرتی آفات جو ہیں, یہ اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے. یہ کلائمیٹ چینج کا جو قیامت خیز جو اس کی جو ڈیوسٹیشن ہے, اس کا بھی ہمیں کرنا ہے. اس کے لیے وسائل چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ابھی میں نے آپ کو جو سادہ الفاظ میں بات کی کہ اگر ہمیں آنے چاہیے 400 روپے سال کے, ملتا 100 ہے اور 300 غائب ہو جاتا ہے. وہ 300 اگر مزید ٹیکس لگائے بغیر اگر وہ واپس آ جائے تو پھر کیا ہمیں ادھار لینا پڑے گا؟ نہیں. کیا غربت ختم ہوگی؟ ہاں. کیا تعلیم اور علاج کے لیے وسائل ہوں گے؟ ہاں. کیا ہم کشکول توڑ سکیں گے؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے. کیا IMF سے الٹیمیٹلی جان چھوٹ جائے گی؟ انشاءاللہ. مگر راستہ تو وہ اپنائیں, اس طرف ہم آگے تو بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انشاءاللہ چائنیز بڑی وہ کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. یہ چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اور میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس چیلنج کو آپ سینے سے لگائیں اور اس کے لیے ایک شبانہ روز آپ محنت کریں, ایک کر دیں, تو یہ آپ کی تاریخ میں آپ کا نام سنہرے حروف سے انشاءاللہ درج ہوگا. 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت بڑے محدود وسائل ہیں. اب وسائل ہم نے انشاءاللہ اکٹھے کرنے ہیں, اور پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈا پیر بگڑے تگڑے آدھا. پوری پرسیوشن ہوگی, پوری اپریسیشن ہوگی. جو لوگ بڑے اچھے کلیکٹرز ہیں, چاہے وہ انکم ٹیکس کے ہیں, چاہے وہ کسٹمز کے ہیں, دے آر آر ہیروز, وی ول سلوٹ دم. اور ان کو ہم انکریج کریں گے. اور جو بلیک شیپ ہے ان کی پریڈ کرائیں گے انشاءاللہ, تاکہ اپنا بلیک اور وائٹ کا بڑا واضح فرق قوم کو نظر آئے کہ ہاں جی یہ لوگ ہیں جو کہ قوم کی خدمت کر. اسی طرح جو ایکسپورٹرز ہیں, جو بزنس جو میں انوویشن لا رہے ہیں, ہماری قوم کی بچیاں اور بچے ہیں جو بڑے انوویٹو مائنڈ, ان کو SMEs جو بنانا چاہتے ہیں, ان کو ہمیں کیپٹل دینا ہے, ان کو ہمیں سکلز دینی ہے. وہ سارا ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے. کہ یوتھ جو بلج جو ہے, اگین اٹس اے چیلنج یٹ اے گریٹ اپرچونٹی, اور اس بلج کو ہم نے کنورٹ کرنا انٹو گریٹ اپرچونٹی. اور اس کے لیے پورا ہم ایک اکنامک پلان بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے پورا کام کیا جائے گا. اور میں وہ جلد انشاءاللہ ہم جو ہماری جو اس بارے میں جو فیصلے ہوں گے وہ میں قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے جو SIFC جو مارز وجود میں آ چکا ہے, وہ ایک بہت ایک افیکٹو وہ ایک میکنزم ہے. باہر کے ناقد جو باتیں کرتے رہیں کہ آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا گٹلیاں گننے سے غرض ہے. If SIFC can play an effective role in promoting Pakistan's investment climate and attract investment and cut red tape and delays and inordinate and serious delays, تو کیا اس سے قوم کا بھلا ہوگا یا اس سے قوم کا نقصان ہوگا؟ اٹس سمپل. تو اگر بھلا ہے تو وی ول موسٹ ڈیفینیٹلی گو ٹوورڈز دیٹ روڈ اینڈ سپورٹ دیٹ میکنزم ٹو دا ہلٹ. اور اس کے لیے جو بھی ہمیں مزید اس میں امپرومنٹ کرنی ہے انشاءاللہ وہ کریں گے, تاکہ اس میکنزم کو ہم روبسٹ بنائیں. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ چلا گیا. میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں, آج بھی میں ایک انتہائی
برادر ملک کے ایک سفیر کو ملا اور میں نے خود ان کو کہا, وہاں پر فارن منسٹر صاحب تشریف فرما تھے, میں نے کہا کہ میں آپ کو واضح الفاظ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب قرض کی بات نہیں کروں گا, سرمایہ کاری کی بات کروں گا, اور وہ رسپانسبلٹی ہماری ہے, ذمہ داری ہماری ہے. بینکبل فیزیبلٹیز ہم نے بنانی ہے, چاہے ایک اپنا ایک اسٹیل کا پروجیکٹ ہے, یا ایک ماربل کا پروجیکٹ ہے, ایگریکلچر کا پروجیکٹ ہے. وی آر دا ون who need investment in this country. تو ایک بینکبل فیزیبل پروپوزیشنز بنانی ہماری ذمہ داری ہے. میں سیکرٹری اسٹاف بیٹھے ہیں, بڑے آنریبل آفیسر ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے ہماری یہ فیزیبلٹیز بنانی, کتنے کنسلٹنٹ ہم نے ورلڈ کلاس ہائر کیے, کتنی ہم نے ایبزارب کی اپنی اداروں میں یہ ٹیکنیک. تب کہنے کا یہ کہ ہیو اے ہارٹ. آج میں بتا رہا ہوں, آج ہی جو آپ کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو ہم نے آؤٹ سورس کرنا ہے. ہم نے پچھلی جو ہماری ٹرم تھی اس کی باقاعدہ فیزیبلٹی ہر چیز کر کے ہم انٹرن گورنمنٹ کو ہم نے دے دی. انہوں نے پوری کوشش کی, یقیناً کوشش کی ہوگی, لیکن آج